جس طرح بریک سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، ہمارے ساتھ ہیں سابق پولیس آفیسر ایس پی راؤ انوار، اور ان سے ہم بات کریں گے۔ بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں ان کے بارے میں، لیکن جب سے ان کے خلاف کنٹروورسیز آئی ہیں، بہت سے کیسز کا ان کو سامنا ہے، پہلی دفعہ وہ میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں، ہم کو بولڈ نیوز میں اب پتہ چلا، میں دیکھ رہے ہیں۔ راؤ انوار صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے کہ آپ کو تو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بھی کہا گیا، کئی کیسز آپ پر بنے، بہت کچھ ہوا، لیکن اب ایک اور بڑا کام یہ ہوا کہ امریکہ نے آپ پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ پاکستان میں تو کیسز تھے، لیکن یہ امریکہ نے پابندیاں آپ پر لگا دیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کہہ رہا ہے امریکہ آپ سے، کیا چاہتا ہے؟ دیکھیں، امریکنز جو ہے وہ صرف ان کی ایک راؤ انوار کو ڈیمیج کر کے ان کو کوئی حاصل نہیں ہوتا، لیکن راؤ انوار کے ذریعے وہ اس ملک کا وقار، اس ملک کے دوسرے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ادھر یہاں کیا ہوتا ہے، اور وہ اس میں مودی سرکار، کیونکہ میں واحد آدمی ہوں جس کا انڈین ایکسپریس جو ہے اخبار، جس کی میرے پاس ہے، اس میں میرے خلاف آتا ہے، ان کا میڈیا میرے خلاف کرتا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ امریکنز تو جو ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2014 میں مئی کا مہینہ تھا، اور ایک امریکنز جو کہ ایف بی آئی کا تھا، اس کا نام بھی میں نے ایف آئی آر دی ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس امریکن نے جو ہے 9 بلیٹس لے کے وہ سفر کرنا چاہتا تھا اسلام آباد کا، اور جس کو اے ایس ایف نے اریسٹ کیا، اور ہمیشہ اے ایس ایف اس طرح کے لوگوں کو جو اللیگل ویپن میں اریسٹ کرتی ہے پولیس کو دیتی ہے، ہمیں دیا گیا، لیکن مجھے دباؤ تھا کہ میں اس کو چھوڑ دوں، امریکنز کا بھی اور لوگوں کا، لیکن میں نے اسے نہیں چھوڑا، میں نے ایف آئی آر کاٹی، اور باقاعدہ اگلے دن میں نے اس سے گرفتار رکھا، اور 24 گھنٹے کے بعد میں نے سیشن جج کے پاس سے اس بلیٹس پہ 5 ڈیز کا ریمانڈ لیا کہ یہ بلیٹس کہاں یوز ہوتی ہیں، کیوں لے کے جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں کہ یہ عزت کا سوال تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان، کوئی پاکستانی امریکہ جاتا ہے، اگر اس کے پاس کھلونا پستول نکل آتی، نہ اس کی فیملی کو ملنے دیا جاتا، نہ اس کا پتہ چلتا، اس کو دہشت گرد کہہ دیتے، یا ایک بلیٹس مل جاتی تو پھر تو سمجھے کہ وہ بالکل گیا تھا 2 4 5 سال کے لیے، تو یہ، اور وہ بھی ایئرپورٹ پہ جہاز میں جاتے ہوئے، تو اس طرح سے میں نے اس کا ریمانڈ لیا، مجھ پہ بڑا پریشر ہوا، مجھ پہ ساری چیز ہوئی، لیکن میں نے اس امریکن کو لاک اپ میں بند کیا، میں نے اسے کوئی کمرہ نہیں دیا، کوئی اے سی نہیں دیا، کوئی ایسی چیز نہیں دی، صرف اپنے ملک کی عزت کی خاطر میں نے وہی کام کیا جو وہ کرتے ہیں، اور جو قانون بھی کہتا ہے کہ ہماری تفتیش میں، انویسٹیگیشن میں کوئی شامل نہیں ہوتا۔ میں باقاعدہ لیگل طریقے سے میں نے اس کا ریمانڈ لیا ہے، اس کے تمام پیپرز موجود ہیں، اس کی ہر چیز موجود ہے پولیس فائل میں۔ اس کے بعد امریکنز کونسلیٹ آئے، اور پورے میڈیا اس کو اس ڈیٹ پہ دیکھ رہا تھا، وہ ڈیٹ پہ آپ کو اپنے چینل سے اور مختلف چینل سے فوٹیجز مل جائیں گے، تھانے کے باہر رش لگ گیا، اور وہ ملنا چاہتے تھے، میں نے اس کو نہیں ملنے دیا، اور کوئی 2 دن انہوں نے بڑی ٹرائی کی اور میں نے نہیں ملنے دیا، انہوں نے بیل کی کوشش کی، اس کی بیل ریجیکٹ کر دی جج نے، اور اس کے بعد وہ جو ملزم تھا، مزید آگے جو 3 دن باقی تھے مجھے تفتیش نہیں کرنے دی گئی، اور میرے سے ٹرانسفر ہو گیا وہ آرٹری میدان پولیس اسٹیشن ساؤتھ کے ایریے میں، اور وہاں اس کو بے تحاشا فیسلٹیز ملی، وہ اے سی کے کمرے میں چلا گیا، اے سی والے کمرے میں، اس کی میٹنگز ہونے لگیں سب سے، جو لوگ ہیں نا اس طرح کا ہمارے پولیس کے لوگ کام کر جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے کراچی کے 2 5 اسٹار ہوٹل ہیں، اس وقت موو ان پک کا نام شیرٹن تھا، وہاں سے لنچ باکس آ رہے تھے، مجھے وہاں کے پولیس والے بتا رہے تھے، کوئی پی سی سے آ رہا تھا، اور اس کو آرام دے دیا گیا، جو کہ کام میں نے نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد 5 ڈیز کے بعد وہ ریلیز بھی ہو گیا، اور وہ اسی وقت سیم ڈے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد ملک بھی چھوڑ گیا۔ تو یہ چیز تھی، ایک تو یہ چیز ہے، اور اس کو کوئی 1.5 مہینے کے بعد، اسلام آباد میں 1.5 یا 2 مہینے کے بعد ایک اور امریکن پکڑا گیا ویپن اور پسٹل کے ساتھ، جس میں اس کی اللیگل پسٹل بھی تھی، بلیٹس بھی تھی، لیکن
وہاں کیس بھی جو ہے شاید ہوا یا نہیں ہوا، لیکن وہ 2 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا 12-1 بجے کے قریب، اور وہ بھی پاکستان سے چلا گیا۔ تو میں نے تو اس کو بالکل روک لیا تھا اور میں تفتیش کرتا، وہ نہیں جا سکتا تھا، اپنا کیس ساری زندگی یہاں لڑتا، یا تو وہ بلیٹس کو پروف کرتا یا کچھ کرتا، لیکن بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے مئی کے فوراً بعد ہمارے یہاں جو ہے جون کے 2014 میں ایئرپورٹ پہ اٹیک ہو جاتا ہے، جس میں 10 دہشت گرد مارے جاتے ہیں، جن کا تعلق بھی پاکستان سے نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو سہولت کار پاکستان کے ہوتے ہیں۔ ازبیک بھی ہیں اس میں، یا چیچن تھے۔ 5 ایک سائٹ پہ مارے گھستے ہیں اور 5 دوسرے جیریز کی سائٹ سے۔ میں وہاں اس وقت SSP ہوتا ہوں، میں وہاں جاتا ہوں، میرے ساتھ ایسٹ کا SSP پیر محمد شاہ جاتا ہے۔ ہم 2 گاڑی میں اندر جاتے ہیں، داخل ہوتے ہیں گیٹ سے APC سے، اور ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ASF والا شہید ہو جاتا ہے، اس سے مقابلہ کیا، ان کو روکے رکھا اور انہوں نے اس کو مارا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے جو ہے 2 دہشت گرد پھٹ جاتے ہیں، اور 2 دہشت گرد کو ہم دونوں پولیس آفیسر مل کے مار دیتے ہیں، اور ہمارا پولیس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دوسری سائٹ پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کی جیریز کی سائٹ پہ، اور انہوں نے بھی تقریباً 5 منٹ کے اندر یا 2 سے 3 منٹ میرے خیال میں لگے ہوں گے، اور انہوں نے ان کا صفایا کر دیا۔ بعد میں یہ دہشت گرد بھی 400 میں امریکہ نے شامل کر دیے، یہ 10 دہشت گرد۔ 12 ایسے دہشت گرد ہیں جو کہ جن پہ ہیڈ منی ہے، جو ہمارے اپنے پولیس افسروں نے میرے ملیر ضلع کے لیے کی ہے، جس پہ اور وہ ہیڈ منی کم نہیں ہے ان 12 پہ، اس پہ 18 ملین 1 کروڑ 80 لاکھ کی ہے۔ جی راؤ صاحب، میرے ساتھ بابر ڈوگر صاحب بھی، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی بابر صاحب۔ اچھا راؤ صاحب، امریکنز نے ٹوٹل 18 لوگوں کو، آپ سمیت 18 لوگوں کو بین کیا۔ الزامات یہ ہیں کہ جی آپ لوگوں نے، ان تمام لوگوں نے انوسنٹ سویلینز کو مارا ہے۔ آپ مشہور ہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ پر، تو کیا واقعی ٹھیک ہے کہ آپ نے انوسنٹ سویلینز کو مارا ہے، یا معاملہ کیا ہے؟ میں دیکھیں کس کے پاس لسٹ ہے، کس کے پاس نام ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جی پولیس کی رپورٹ ہے 444 کہتے ہیں پاکستان میں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ضلع میں، کیونکہ سب سے زیادہ لائن جو تھے آرڈر وہ خراب تھی، اس میں طالبان تھے، وہاں باقاعدہ عدالتیں لگتی تھی، وہاں کسی کو شیو نہیں کرنے دی جاتی تھی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھی۔ لیکن اس میں جو ہے ہم نے سب سے بڑی ادھر کارروائی کی۔ ہمارا تقریباً جو ملیر ضلع ہے وہ چھوٹا وزیرستان بنا ہوا تھا، اس میں وزیرستان سے آئے ہوئے بعض لوگ بہت اچھے ہیں جو اپنا آج سے نہیں سالوں سے اپنا بزنس کرتے ہیں، ٹرک کا، ڈمپر کا، کرین کا، شاول کا، اور وہ بالکل صحیح ہے، وہ بھی ان سے کم تھے۔ قطع کلامی معاف، مجھے یہ بتائیں، ابھی ہم دکھا رہے ہیں یہ جو نقیب اللہ ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کے شناختی کارڈ ہم دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں نقیب اللہ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ 13 جنوری کو ایک انکاؤنٹر میں 3 اور لوگوں کے ساتھ مارا گیا، اور انہوں نے جو ہے اس کے بعد 17 تاریخ کو 17 کو شام کے وقت ایک واٹس ایپ میسیج چلتا ہے کہ اس کو CTD لے گئی تھی اور انہوں نے اس کو مارا۔ لیکن اس کے تھوڑی دیر کے بعد پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی اس کی ڈیڈ باڈی لے کے گئے ہیں، اور اس کا نام نقیب اللہ ہے۔ جب میں جو انویسٹیگیشن والے ہیں ان سے پتہ کرتا ہوں کہ آپ نے کس کو ڈیڈ باڈی دی ہے، جو کہ عیدی میں تھی، لیٹر دیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ شناختی کارڈ ہمارے پاس آیا ہے نسیم اللہ کا، ہم نے یہ ڈیڈ باڈی اس کو دی ہے، اور یہ نقیب اللہ کہہ رہے ہیں اس کو۔ نہیں، نسیم اللہ ہے، نقیب اللہ، میں یعنی یہ اس کا نام نسیم اللہ، نسیم۔ اچھا نسیم، تو یہ نقیب اللہ پھر نسیم اللہ ہے۔ تو یہ چیز چلتی ہے۔ اس کے بعد ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کو نہیں، بالکل نہیں پتا کسی کو، اور ایک نقیب اللہ جو ہے وہ ہمارے پاس 2 FIRوں میں کڈنیپنگ فور رینسم کی میں مفرور ہے، جس میں اس کا ایک ساتھی 25 سال کی سزا ہو گئی ہے، قاری احسان اللہ، اور 4 اس میں انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ ایک گرین گاڑی ٹویوٹا کرولا جو کہ کابل سے آئی ہوئی تھی، وہ گاڑی مختلف بزنس مینوں کو کڈنیپ کرتی تھی، 5-6 کروڑ روپیہ لیا کرتی تھی، اور اس کے بعد ریلیز کرتے تھے اگر نہیں کرتے تھے
تو یہ پولیس افسروں کے پاس ایک ویڈیو موجود ہے ایک ڈاکٹر کی جو کہ اسٹیل ٹاؤن سے اغوا ہوا تھا، وہ پیسے نہیں دے سکا تو اس کو ذبح کر دیا گیا، اور ذبح کرنے کی سیڈی دی جو کوئی میڈیا پہ نہیں چلی، لیکن اس کو جا کے کوئی بھی ہمارے پولیس ہیڈ آفس میں دیکھ سکتا ہے، اور اس وقت تقریباً 34 کڈنیپنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد میری یہ کارروائی ہوئی، اور کارروائی کے بعد جو ہے کڈنیپنگ کا جو ہے وہ نیٹ ورک ٹوٹا، اور بعد میں ہے نا جا کے اس کے لیے کبھی کسی شریف آدمی نے میرے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ آج امریکہ کہتا ہے کہ میں نے کڈنیپرز کے ساتھ مکس اپ ہوں۔ ایک اور میں چیز آپ کے بتاؤں کہ برٹش نیشنل تھا لڑکا جو کہ مرتضی بلوچ جو اس وقت منسٹر ہے صوبائی، اس کا بیٹا، اس کے لیے اس کو اغوا کیا، اور میں نے 48 ہاورز میں اس کو اپنے ایریے کے ایک فارم ہاؤس سے ریکور کیا، کیونکہ وہ بارش کا دن تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ زیادہ دور نہیں لے گئے ہوں گے۔ سرچ کی اور وہ ملا، اس میں 5 کڈنیپرز مارے گئے، جس میں ہمارا ایک پولیس کا سپاہی تھا جو کہ شکارپور اور اس سائڈ سے تعلق رکھتا تھا، اور 4 دوسرے تھے۔ تو میں کبھی یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی پشتونوں کے خلاف کارروائی کی، میں نے ہر اس آدمی کے خلاف کارروائی کی کہ جو کرمنل تھا اور غلط تھا۔ اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مجھے انڈسٹریل ایریا والوں نے یہ شیلڈ دی ہے، یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ انہوں نے مجھے یہ شیلڈ دی، اور انہوں نے اس کی ایک باقاعدہ ایک تقریب رکھی، مجھے ایوارڈ دیا، شیلڈ دی، میری تعریف کی۔ آپ مجھے بتائیں سب سے زیادہ ضلع ملیر میں فیکٹری تھی، سب سے زیادہ، اور کوئی فیکٹری کا مالک مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ہے نا کبھی کسی سے، یہاں تک کہ اپنی پولیس کی موبائل بھی ٹھیک کرانے کے لیے کسی کو ایک فون کیا ہو، یا اس کی کوئی فیکٹری میں کوئی چیز ہوتی ہو تو میں نے منگائی ہو۔ ایک آدمی میرے خلاف راؤ صاحب، ایک تو آپ نقیب اللہ مسعود کے حوالے سے آپ کا یہ یعنی کہنا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کرمنل ریکارڈ تھا، اور دوسرا جے آئی ٹی کے حوالے سے آپ کے موبائل کی لوکیشن کے حوالے سے مختلف جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ تضادات ہیں، اس حوالے سے بتائیں کہ جے آئی ٹی نے بھی آپ کے اوپر بہت سنگین الزامات لگائے۔ یہ دونوں سوالوں کا جواب کہیں لیجیے۔ دیکھیں جے آئی ٹی میں نے بتایا کہ ایک تو میرا نمبر ہی غلط ڈالا، جو اب کہ میں 21 مارچ 2018 کو صبح سپریم کورٹ میں تھا جہاں میں نے اپنی گرفتاری دی، اور میں نے اس وقت بھی ثاقب نثار صاحب کو کہا کہ یہ جو ہے یہ غلط کیس ہے، جھوٹا کیس ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے مجھے گرفتار کرایا، بیل نہیں دی، اور یہ ہے نا جو ہے ایک ایسا نمبر تھا وہ جو جے آئی ٹی نے ڈالا، اور اس میں 5 پولیس افسروں کے سائن ہے، اس کو چالان میں بھی ڈالا گیا، اور وہ نمبر جو ہے 1 جنوری سے لے کے میں نے اس کا ڈیٹا 25 اپریل تک کا نکلوایا، وہ بالکل بند نہیں ہوا۔ اگر یہ چیز تھی تو یہ کیا ڈرامہ تھا کہ جی لیٹر لکھ دیں ڈی جی آئی بی کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، ڈی جی ایم آئی کو کہ اس کو ٹریس کریں، وہ تو مل نہیں رہا ہے، وہ تو ادھر ہے، وہ ادھر ہے۔ تو بھائی اگر میں نہیں مل رہا تھا تو اب اس پہ لوکیٹر لے جاتے، یہ تو 1 گھنٹے کے لیے نہیں بند ہوا ہے، اس کی ساری لوکیشن ساری چیزیں میں نے نکالی ہیں جو ہے اس کی ڈیٹیل میں، نہ اس آدمی کا کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، نہ وہ میرے استعمال میں تھا، نہ اس کی دوسری میں آپ کو بات بتاؤں اس کی کبھی اس جگہ کی لوکیشن ہے، اور جو میری اپنی ہے وہ ان کی اپنی جو بکس بنائی ہیں، جو میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں، کافی چیزیں جو میں دے سکتا ہوں، کوئی میڈیا لے سکتا ہے۔ وہ شیدی ویلیج میں مقابلہ ہوا ہے، ایک ٹاور میمن گوٹ کا تھا جس میں 4 سیکٹر راؤ صاحب اپنی بات مکمل کیجئے گا، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم وہ لوکیشن کی ڈیٹیلز بھی ابھی اسکرین پر دکھا رہے ہیں، جو لوکیشن آپ کی اس وقت نظر آ رہی ہے اس کے ڈاکومنٹس ہم دکھا رہے ہیں، فیک نمبر کی ہے، میں اپنی بھی ڈیٹیل دکھاؤں گا، یہ فیک نمبر کی ہے۔ دوسری میں نے ان پہ اعتراض کیا تھا کہ یہ جے آئی ٹی کی، میں نے ایک اپیل کی تھی کہ یہ جے آئی ٹی کا جو ہوتی ہے 19A کے تحت جو ہے جے آئی ٹی میں دیگر ادارے شامل ہونا ضروری ہے جب وہ جے آئی ٹی بنتی ہے، اس میں آئی بی ہوتی ہے، اس میں آئی ایس آئی ہوتی ہے، ایم آئی ہوتی ہے، اس میں رینجر، سی ٹی ڈی، مختلف لوگ ہوتے ہیں، ساری جے آئی ٹیز ایسی بنی ہیں۔ تو ثاقب نثار صاحب نے تو وہ ایک ایڈوکیٹ تھا فیصل صدیقی جس کے ساتھ وہ میچ فکس کر کے سارے گیم کرتے تھے، اور انہوں نے شاہ رخ جتوئی کا کیس اٹھا کے ان سے ہے نا جو ہے بلیک میلنگ کی کوشش کی، اس کو انہوں نے اپنی مرضی سے آرڈر لے لیا۔ میرے کیس میں انہوں نے بلا وجہ کا منظور پشتین کی اس پہ
جو ہے اور سو موٹو کیا ایک اپلیکیشن پہ، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. یا تو اس کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہوتی یا اس کا باپ کمپلینٹ کرتا کہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. یہ کچھ نہیں ہے. اور آئی جی کو آپ نے اسٹے دیا ہے. آئی جی اس وقت کا آپ کا لاڈلا تھا. آپ نے اس کو اسٹے دیا ہے کہ آپ ہے نا ادھر آئی جی رہیں گے, آپ کو کوئی نہیں ہٹائے گا, آپ کریں کام. تو جب آئی جی آپ کا اپنا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے کہ ادھر کوئی فیئر انکوائری نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. پھر جی آئی ٹی میں 19A کی بنا لیتے ہیں, کوئی آپ کو نہیں کچھ کہہ. لیکن اب تو کیسز ہیں یہاں پر, آپ ان کو فیس بھی کر رہے ہیں. یہ سب کیا ماجرا بن گیا اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل کیا بنے گا ان کیسز کا؟ اگر آپ کے اتنے تعلقات تھے, ہر سطح پر تھے, ہر ڈپارٹمنٹ میں تھے, ہر ادارے سے تھے, تو آج پھر آپ کے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا؟ دیکھیں, اگر میرا ایسے تھا, یہ سب صرف ایک غلط باتیں کرتے ہیں. میرا صرف پروفیشنل کام کی وجہ سے زرداری صاحب میری رسپیکٹ کرتے تھے. باقی نہ میں نے کبھی کوئی ان سے اپنا مفاد لیا, نہ انہوں نے میرے سے کبھی کوئی غلط کام کرایا. اور 95-6 میں کراچی کی اتنی ورسٹ حالات تھے جس میں نے کام کیا, جس میں جو ہے سب سے پہلے میں نے پہلا گینگ جو اس نے رینجرز کے کپتان کو شہید کیا, فاروق دادا تھا پٹنی, جو کہ مشہور تھا. اس کے ساتھ 4 لوگ انکاؤنٹر میں مارے گئے, جس پہ 65 لیکس کی ہیڈ بنی تھی, جس پہ اس وقت کے آئی جی افضل علی شگری صاحب اور ڈی آئی جی شعیب صدل صاحب نے جیسے ایماندار افسروں نے جو ہے اس کو اپریشیٹ کیا. اور مجھے ستارہ شجاعت ملا. قائد اعظم پولیس میڈل مجھے جب ملا, وہ گزٹ موجود ہے. آج کچھ میڈیا میں بیٹھ کے, ایک میڈیا جو میرے خلاف مہم چلاتا ہے, اس میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی اس کو تو آج تک کوئی میڈل نہیں ملا قائد اعظم. اور نہ میں میڈل کے لیے کام کرتا ہوں. میں نے ٹوٹل کام صرف اس لیے کیا. پھر دوسرا گینگ جو تھا 4 لڑکوں کا, جو کہ فہیم کمانڈو تھا, جس نے رینجرز کے ڈی ایس آر مارا, پولیس کے ڈی ایس پی مارے اور بے تاشا کلنگ کی تھی. اس کی ساری ایف آئی آریں موجود تھیں. وہ نومینیٹ تھا, اس کو مارا. یہ 8 ٹوٹل ایم کیو ایم کے آدمی ہیں. اس میں کہتے ہیں میں نے سینکڑوں آدمی مارے. وہ مجھے وہ سینکڑوں آدمیوں کی لسٹ دے دیں کہ میرے جہاں اس زمانے میں میں ایس ایچ او تھا, کہ میرے کسی تھانے دار نے مارا ہو میرے ایریے میں کسی ایم کیو ایم والے کو. اسامہ صاحب, میرا صرف ایک سوال ہے کہ جس طرح سے آپ کی قضات کشی کی گئی, جس طرح سے آپ کے خلاف کیمپین چلائی گئی, کون سا ایسا مافیا تھا جو یہ سب کچھ کرتا رہا ہے؟ کون سے آپ کے ایسے مخالفین تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ وہ تھے جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا, جو اس کے ذمہ دار ہیں, جو چیزیں یہاں تک پہنچی کہ امریکہ نے بھی آپ پر پابندی لگا دی؟ دیکھیں, اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی 2015 میں کہ یہ راہ کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں لڑکے 2, جو راہ میں ان کو لے جاتی ہے, بینکاک کے ذریعے دہلی بلاتے ہیں, اور کس طریقے سے ان کو انڈیا میں ٹریننگ دی جاتی ہے. اور ایسے بہت سارے لڑکے ہیں جو بعد میں مختلف اداروں نے پکڑے, رینجرز سے پکڑے اور پولیس نے پکڑے, بہت سارے ہیں. اور کتنے ابھی تک نہیں ہیں, کوئی ساؤتھ افریقہ میں, کوئی اس پریس کانفرنس کے بعد بڑا ری ایکشن ہوا. اور وہ جو ہے زیرو ہو گئے الطاف بھائی, جو کہ اس وقت لنڈن میں بیٹھے ہیں اور جو یہ کام کر رہے تھے, اور وہ ساری چیز ختم ہو گئی. اس کے بعد ہے نا ان کے مفادات تھے راہ کے, وہاں سے بھی تھے, یہاں جو طالبان دہشت گرد تھے ان کے بھی تھے, کیونکہ راہ میں طالبان جو تھے ان کو بھی سپورٹ راہ کی ہے. وہی افغانستان اس سائڈ پہ ہوتے ہیں کوئی فیئر, کیونکہ وہ ہمارے مسلمانوں کو یوز کر رہے ہیں. مسجد میں ہمارے دھماکہ ہوتا ہے, مسلمان انوالو ہوتا ہے. 150 بچہ مار دیا, اور پشاور میں معصوم بچے کو 150 بچہ ناکارہ بھی کیا, جن کو گولیاں لگی, زخمی ہوا, کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے ایک جگہ سے, کسی کی 2 جگہ سے. جو کوئی اب ہے نا فورسز میں نوکری نہیں کر سکتا. اگر کسی کا ارادہ ہوگا, کسی کی خوشی ہوگی کہ میں کروں گا, یا کسی باپ نے سوچا ہوگا کہ میں اپنے بچے کو یہ بناؤں گا, تو وہ بھی نہیں ہوا. تو اس طرح کے بچوں کے لیے یہاں پہ کچھ این جی اوز, کچھ بلیک میلرز ہیں جو کبھی ان کا فوٹو, بھی ان بچوں کی قبر اور فوٹو نہیں لگایا. ابھی حال ہی میں اسی فیصل صدیقی ایڈوکیٹ کی انٹیلیجنس بیورو کا ایک لیٹر بھی ہے جس میں پاکستان میں القاعدہ کے امیر کی ہلاکت کے حوالے سے آپ کے ساتھ کوئی لنک کرتا ہے. وہ لیٹر بالکل وہ لیٹر ہے, وہ میرے پاس
میرے پاس ایک لیٹر ایسا مجھے آیا تھا تھرو آئی بی کہ ایک ہے نا القاعدہ کا ممبر تھا جو کہ امیر ہے، اور میں اس کا نام بھول گیا، میں وہ لیٹر اپنے پاس سے ڈاکومنٹس میں تلاش کروں گا، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس وہ لیٹر ہے آئی بی کے پاس، جس میں کہا ہے کہ یہ آدمی راؤ انوار کے ساتھ اتنا بڑا آدمی امیر القاعدہ کا، اس کے ساتھ انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے۔ اب وہ کیسے میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں میں بالکل نہیں آتا، میں نے کہا ٹھیک ہے کیس چل رہا ہے، لوگ جو بولتے ہیں بولتے رہے، میرے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ 6 گواہ ہو گئے جو کہ انہوں نے بڑے اہم گواہ تھے، اور جھوٹے 2 میرے لیے گواہ لگائے تھے کہ جی آپ کو ہے نا جو ہے یہ مجھے شاید چالان کر دیں گے یا مجھے ہے نا جو ہے سزا کرا دیں گے۔ وہ جھوٹے ہو گئے گواہ، ان کی یہ نکل آیا کرمنل ریکارڈ کے اس کے بھائی نے پولیس کا انکاؤنٹر کیا 2012 میں، پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا، ایک پولیس والے کو شہید کیا، دوسرے پولیس والے نے بھی فائرنگ کی تو وہ مارا گیا۔ یہ سارے حقائق درست ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، تو کیا امریکہ کب جا رہے ہیں اپنے خلاف جو پابندیاں اس کے حوالے سے؟ کیونکہ یہ جو آپ نے پوری قوم کے سامنے حقائق رکھے یہ تو بڑے فیور کرتے ہیں آپ کو۔ دیکھیں میں صرف اور صرف مجھے کوئی نہ میں کبھی زندگی میں امریکہ گیا، نہ میرا کوئی بچہ گیا، نہ مجھے ویزے کی ضرورت اگر ایسی ہوتی تو میں اس کونسلیٹ کو بھی ملاتا، اس کو لاک اپ میں بھی نہیں کرتا اور ویزے لگاتا 5 سال 10 سال، کوئی مشکل نہیں تھی۔ لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں اس کے ملک میں کاروبار یا کوئی کام کرنے کی۔ میں ایک مسلمان پاکستانی ہوں پیور، میں کبھی اس چیز کی مجھے وہ کوئی خواہش نہیں ہے، اور نہ میرے کو انہوں نے یہ میرے پہ کوئی پابندی، نہ میری کوئی پراپرٹی ہے نہ، کیونکہ جب میں گیا ہی نہیں تو پراپرٹی کہاں سے آ جائے گی، کیا کاروبار ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، راؤنڈ ختم ہو گیا۔ یعنی آپ کے وہاں پراپرٹی نہیں ہے تو کہا جا رہا تھا کہ وہ امریکہ اپنے پاس رکھ لے گا یا آپ کو آنے نہیں دے گا، تو آپ کبھی جانا بھی نہیں چاہتے۔ بہرحال آپ نے راؤنڈ انوار کا موقف جانا، بہت سی باتیں میڈیا میں کہی جاتی ہیں، تو آج آپ نے ان کو خود بھی دیکھ لیا، اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ ٹیلی ویژن پر بول پر انہوں نے وقت دیا، اور جو ان کا موقف تھا امریکی پابندیوں کے حوالے سے اور دیگر کیسز کے حوالے سے آپ نے جانا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔